گھماؤ گے تو کھلا رہے گا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. تاج و تخت ختم نبوت زندہ آباد. تاج و تخت ختم نبوت زندہ آباد. شہدائے ختم نبوت زندہ آباد. شہدائے ختم نبوت زندہ آباد. مجلس احرار اسلام زندہ آباد. مجلس احرار اسلام زندہ آباد. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. مجلس احرار اسلام کے اثار پیشہ اور بہادر کارکنوں، یہ پرچم جو آج ہم نے لہرایا ہے یہ اپنی ایک تاریخ رکھتا ہے. وہ قربانیوں کی تاریخ ہے، ایثار کی تاریخ ہے، عزم، ہمت، جد و جہد، اس کی ایک مسلسل طویل تاریخ ہے. یہ وہ پرچم ہے کہ جس کے زیر سایہ مجلس احرار اسلام نے تحریک تحفظ ختم نبوت کی بنیاد رکھی، اور ہماری تاریخ جو ایک شاندار تاریخ ہے، ایک زرعی باب ہے. تقریباً 80 سال سے زائد عرصہ ہو گیا کہ اسی پرچم کے زیر سایہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اور تمام طاغوتی طاقتوں کے مقابلے کے لیے اکابر احرار نے ایک صبر آزما جد و جہد کی. اور اس جد و جہد میں انہوں نے اپنے مال کا ایثار کیا، اپنے وقت کا ایثار کیا، اپنی خواہشات کا ایثار کیا، اور محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے انہوں نے مصائب کو سینے سے لگایا، انہوں نے خوشیوں کو چھوڑا، اور ایک زبردست جد و جہد کر کے برٹش امپائر کی سلطنت کو انہوں نے ہلا کر رکھ دیا. اور برٹش امپائر کے ایجنٹ قادیانی فتنہ کی سرکوبی کے لیے ایسی زبردست اور لازوال جد و جہد کی کہ آج بھی یہ پرچم پوری آب و تاب کے ساتھ لہرا رہا ہے، اور وہ جد و جہد آگے بڑھ رہی ہے. اس کا ایک تسلسل ہے، اس کے اندر کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوئی. دوستو، یہ وہ پرچم ہے کہ جس کو لہراتے ہوئے اور ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہوئے مجلس احرار اسلام نے 1953 میں ایک زبردست تحریک برپا کی اس پاکستان میں، کہ جب پاکستان کے اقتدار پر قادیانی سازش کر کے قبضہ کرنا چاہ رہے تھے، اور ملک کی اکثریت جو مسلمانوں پر مشتمل ہے ان کے حقوق کو غصب کرنے کا ناپاک منصوبہ لے کر اٹھے تھے. یہ اکابر احرار اور دراصل شہدائے ختم نبوت کے خون کا صدقہ ہے کہ وہ تحریک کامیاب ہوئی. قادیانیوں کے تمام ناپاک منصوبے ان کو تہو بالا کر دیا گیا، ان کو ناکامی ہوئی، اور مجلس احرار اسلام کامیابی کے ساتھ شہدائے ختم نبوت کا مشن لے کر آگے بڑھ رہی ہے. آج ہم نے اس پرچم کو پھر لہرایا ہے. آج ہم اپنے عزم کی تجدید کرتے ہیں، اور اس عہد کی پھر تجدید کرتے ہیں کہ جب تک زندہ ہیں اس پرچم کو ہم خم نہیں ہونے دیں گے. انشاءاللہ یہ لہراتا رہے گا، اور شہدائے ختم نبوت کا پیغام اس فضا کے اندر گونجتا رہے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے مجلس احرار اسلام کا ہر کارکن، مجلس احرار اسلام کا ہر رہنما، اور اس میں شامل ہونے والا
ہر شخص اس پرچم کو بلند رکھے گا انشاءاللہ۔ لبیک لبیک تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، مجلس احرار اسلام زندہ باد، مجلس احرار اسلام زندہ باد، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری زندہ باد، شہدائے ختم نبوت زندہ باد، شہدائے ختم نبوت زندہ باد، شہدائے سن 1953 زندہ باد۔ 1934 میں دارالکفر والارتداد قادیان میں اکابر احرار جس فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے تھے، انہوں نے اس پرچم کو لہرایا تھا اور قادیانیوں پر لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ وہ مشن، وہ پیغام 1953 میں اس کا پھر ظہور ہوا اور پاکستان کے اندر یہ پرچم لہرایا۔ 10,000 قدسی صفت انسانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنے خون سے تحریک ختم نبوت کی بنیادوں کو انہوں نے سیراب کیا۔ مجلس احرار اسلام کے کارکنوں کے جسموں میں شہدائے ختم نبوت کا خون دوڑ رہا ہے۔ اور پھر 1974 آیا تو اس پرچم کو لے کر ہم پھر نکلے اور پوری آب و تاب کے ساتھ نکلے۔ الحمدللہ وہ تحریک کامیابی سے ہمکنار ہوئی، شہدائے ختم نبوت کا خون بے گناہی رنگ لایا اور وہ خون رائگان نہیں گیا، وہ خون کامیاب ہوا۔ اللہ نے اس کو قبول کیا اور اس کی قبولیت تھی کہ جس مطالبے کے لیے، جس جد و جہد کے لیے ہمارے کارکنوں نے، مسلمانوں نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا تھا، قربانی دی تھی، ایثار کیا تھا، وہ قبول ہوا اور قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا۔ اور 2 سال بعد 1976 میں اسی جگہ پر ہم پھر داخل ہوئے اللہ کی توفیق سے۔ جانشین امیر شریعت حضرت مولانا سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسجد کا سنگ بنیاد رکھا اور وہ گرفتار ہوئے، یہاں سے نماز جمعہ پڑھایا انہوں نے، نماز جمعہ سے پہلے گرفتار ہو گئے۔ پھر حضرت مولانا عطاء المحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نماز جمعہ یہاں پر پڑھائی، انہوں نے خطاب فرمایا، تب بھی یہ پرچم لہرایا گیا تھا۔ اور 76 سے آج 2012 ہے، یہ پرچم پھر لہرا رہا ہے، انشاءاللہ لہراتا رہے گا، انشاءاللہ خون کو گرماتا رہے گا، انشاءاللہ شہداء تکبیر، تکبیر، یہ پرچم ہمیں پیغام دے رہا ہے قائد احرار سید ابو ذر بخاری کی زبان میں کہ شہید عشق محمد کا احترام کرو کہ اس سے برزخ و محشر میں احتساب نہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واتباعہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، محض تیری رضا کی خاطر ہم بے سہارا لوگ، سوائے تیری ذات کے اور کوئی سہارا نہیں ہمارا۔ اے اللہ، ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یہ پرچم ہم نے بلند کیا ہے، اے اللہ ہماری اس محنت کو کامیابیوں سے ہمکنار کر دے۔ اے اللہ ہم سب کو اخلاص عطا فرما، اے اللہ ہم کو خلوص نیت کے ساتھ اس محنت کو، اس جد و جہد کو اے اللہ آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو ظاہری پریشانیاں ہیں، جو اسباب کی پریشانی ہے، اللہ ان سب پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ اکابر احرار نے، اکابر ختم نبوت نے جو محنت کی، جو جد و جہد کیا، اللہ اس محنت کو، اس جد و جہد کو کامیابی سے ہمکنار کر دے۔ اے اللہ ہمیں ان کا صحیح معنوں میں وارث اور جانشین بنا دے۔ اے اللہ ہم سے دین کا کام لے لے، ہمیں دین کا نوکر بنا دے۔ اے اللہ ہم دین کے خادم رہیں اور اسی حیثیت میں اے اللہ تیری بارگاہ میں ہم حاضر ہوں۔ اے اللہ کل کے اجتماع کے لیے آپ کی بارگاہ میں درخواست ہے، اے اللہ کل کے اجتماع کو کامیاب فرما دے، ہر قسم کے شرور و فتنہ
فتن سے اللہ محفوظ فرما دے۔ اے اللہ جو دوست اپنے اپنے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں اس اجتماع کے لیے، ان کو بھی حفاظت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، اپنی امان کے اندر اے اللہ ان کو یہاں پہنچا۔ اے اللہ اور اس کانفرنس کے اختتام کو بھی بخیر و خوبی پہنچا، اور تمام ہمارے ساتھی جو ہیں وہ بخیر و خوبی اپنی گھروں کو پہنچے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔